بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم غزل نمبر 2 10ویں کتاب کی پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک شعر کا مطلب سمجھ میں آ جائے اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ غزل نمبر 2، اس کے شاعر ہیں میر درد۔ پہلی بات، شاعری میں ہمیں کئی اشعار ایسے بھی مل جاتے ہیں جنہیں سن کر ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاعر نے یہ بات کس سے کہی ہے اور کس کے تعلق سے کہی ہے۔ عشق الہی میں کہے گئے اشعار کو عشق حقیقی کا نام دیا گیا ہے۔ محبوب سے تعلق کی بات عشق مجازی کہلاتی ہے۔ میرے عزیزو، آپ اس کو اس سے آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ اگر اللہ سے عشق بیان کیا جائے تو اسے عشق حقیقی کہیں گے، اور اگر مخلوق میں سے کسی سے عشق کا اظہار کیا جائے تو اسے عشق مجازی کہلاتے ہیں۔ حقیقی اور مجازی میں فرق ہے۔ بعض اشعار دونوں مفاہیم کو ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ شعر ایسا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی عشق حقیقی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے اور اپنے محبوب کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہے، عشق مجازی کے بارے میں۔ تو بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مفہوم دونوں لیے جا سکتے ہیں۔ یہ صوفیانہ شاعری کا طرز اظہار ہے جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، صوفی لوگ گزرے ہیں، ان کے اظہار کا طریقہ یہی رہا ہے۔ تصوف کا مقصد خدا اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس تعلق کو تصوف مضبوط کرتا ہے۔ صوفی شاعری کے اندر اس تعلق کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میر درد کے اکثر اشعار تصوف کے رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ تصوف کو اور آسان زبان میں سمجھ لیجئے کہ جن اشعار میں اللہ کی بات ہو، رسول کی بات ہو، اللہ سے محبت کی بات ہو، اللہ سے عشق کی بات ہو، اس کو تصوف کا شعر کہیں گے۔ جان پہچان، میر درد کا نام سید خواجہ میر تھا۔ وہ 1721 میں دہلی میں پیدا ہوئی۔ ان کی پرورش مذہبی ماحول میں ہوئی تھی۔ درد نے عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ جوانی ہی میں درویشی اختیار کر چکے تھے، یعنی دنیا سے الگ تھلگ فقیر لوگ کیسے رہتے ہیں، درویش کے معنی ہوتے ہیں فقیر کے، تو درویشی کی زندگی انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ یعنی نوجوانوں کے اندر جو جوش ولولہ اور اپنی جوانی دکھانے کا جو جذبہ، اپنی طاقت دکھانے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ رجوع اللہ، دین کی طرف مائل، اسلام کی طرف مائل، وہ جوانی ہی کے اندر تھے۔ فکر و خیال اور سیرت و عمل کے اعتبار سے ان کی زندگی پاکیزگی کی مثال تھی۔ اکثر نوجوان بگڑ جاتے ہیں اور اس زمانے میں نوجوانی میں کوئی شاعر بن جائے، شاعر تو پہلے سے بگڑا ہوا ہوتا ہے اور جوانی میں اگر شاعری کرنے لگے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی ہے۔ لیکن یہ خواجہ میر درد، ان کی سیرت، عمل اور ان کی زندگی بالکل پاکیزہ زندگی کی مثال تھی۔ صوفیانہ شاعری میں درد کا ایک ممتاز مقام ہے، الگ بالکل سب سے۔ ان کے اردو دیوان میں تقریباً 1500 اشعار ملتے ہیں۔ ان کے کلام میں سادگی اور روانی کے ساتھ پاکیزگی بھی پائی جاتی ہے۔ 1785 میں ان کا انتقال ہوا۔
میرا عزیزو، اس میں ایک لفظ دیوان کا استعمال ہوا ہے۔ دیوان اس کتاب کو کہتے ہیں جو حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی جائے، یعنی شاعر کا کلام الف قافیے کا جتنا ہوگا پہلے آئے گا، اس کے بعد با قافیے کا آئے گا، پھر اس کے بعد تا قافیہ کا آئے گا۔ اس طریقے سے حروف تہجی کی ترتیب سے جو کتاب لکھی جاتی ہے اس کتاب کو دیوان کہتے ہیں، شاعری کے مجموعے کو۔ اب غزل ہم شروع کرتے ہیں، ایک ایک شعر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ میرے عزیزو، عشق میں مصیبت، پریشانی، تکلیف، صعوبتیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن عاشق کو جو سرور، جو لذت ملتی ہے، اس کی وجہ سے وہ تمام پریشانیاں اور تکالیف جھیلنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ مزہ جو موت کا عاشق کبھی بیاں کرتے، مزہ جو موت کا عاشق کبھی بیاں کرتے، مسیح و خضر بھی مرنے کی آرزو کرتے۔ عشق کے اندر اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس مرنے میں جو اس کو موت کا جو مزہ ملتا ہے، وہ مزہ اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، جن کو ابدی زندگی ملی ہوئی ہے یہ ادب کے اعتبار سے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو دینی اعتبار سے بھی اور خضر علیہ السلام کو بھی روایتوں کے اعتبار سے، تو وہ لوگ بھی مرنے کی آرزو کرتے کہ عشق میں ہم بھی مر جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ تو میرے عزیزو، میرا خیال ہے کہ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، جان ہمیشہ پریشانی اور تکلیف میں رہتی ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ دل جو یہ لذت محسوس کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ عشق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ بکنا، بڑبڑ کرتے رہنا۔ عاشق یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو میری باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہو، میں کیا تمہارے سامنے بکواس کرتا بیٹھوں، تم سننے کے لیے تیار نہیں رہتے ہو، لیکن تمہاری وجہ سے جو میں تم سے عشق کر رہا ہوں اس کی وجہ سے لوگوں کی باتیں مجھے دل بہت سنواتا ہے۔ لوگ میرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہ سب باتیں میں گوارا کرتا رہتا ہوں۔ اگر تم بیٹھ کر کے میری بات کو سنو اور میرے اوپر توجہ دو تو کتنا اچھا ہوگا۔ میں تو تمہارے لیے ساری تکلیفیں اور سارے تانے تشنے سب برداشت کرتا رہتا ہوں اور تم میری بات تک سننے کو لیے تیار نہیں۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ تیری بلا کا مطلب مصیبت، یعنی تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نشیں پوچھ نہ اس شوخ کی خوبی مجھ سے، کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے۔ ہم نشی کہتے ہیں ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے کو، دوست کو، احباب کو ہم نشی کہتے ہیں۔ آپ لوگ اسکول میں آتے ہیں، ایک ڈیسک پر بیٹھتے ہیں تو ایک ڈیسک پر بیٹھنے والے یہ ہم نشی ہیں۔ ایک ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، یہ ساتھ میں کھانا کھانے والے ہم نشی ہیں۔ آپ اسکول سے گھر بس سے آتے ہیں یا اسکول گھر سے بس آتے ہیں، وین وغیرہ میں بیٹھ کر کے ساتھ میں جو بیٹھے رہتے ہیں وہ سب ہم نشی کہلاتے ہیں۔ تو ہم نشی کے معنی ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، دوست، احباب۔ تو اب ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ تو اپنے محبوب کے لیے اتنا مرتا ہے، کیا خوبی اس کے اندر ہے؟ تو اس کے جواب میں دوست کہہ رہا، ہم نشیں پوچھنا اس شوق کی خوبی مجھ سے،
وہ شوق کے معنی چنچل، بھڑکیلا، شریر، سب اس کے معنی ہوتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ اس کی خوبی مت پوچھ، بس یہ سمجھ لے کہ دل اسے چاہتا ہے اور کچھ نہیں۔ کیا کہوں تجھ سے غرض جی کو میرے بھاتا ہے، میرے دل کو اچھا لگتا ہے اس لیے میں اسے عشق کر رہا ہوں، اسے چاہتا ہوں۔ باقی اس کے اندر خوبی کوئی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، بس سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میرا دل اسے چاہتا ہے، میرے دل کو وہ اچھا لگتا ہے، میرا دل بھاتا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر جو محبوب کی محبت اور محبوب سے عشق، اس گتھی کو ہم سلجھانے کی کوشش بہت کی ہے کہ آخر دل کیوں اسے اتنا چاہتا ہے، لیکن ہم اسے سلجھا نہیں سکے۔ کبھی کبھی دل خوش ہی اس کے بارے میں سوچ کر کے خوش ہو جاتا ہے، اور کبھی پھر آپ گھبرانے لگتا ہے۔ اس کو اس طرح کہہ رہے ہیں، بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہے پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ گتھی کو سلجھانے کی کوشش تو کیے لیکن گتھی سلجھی نہیں، خود ہی دل کبھی خوش ہو جاتا ہے اور کبھی گھبرانے لگتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ کوچا کہتے ہیں گلی کو۔ محبوب کے دیدار کے لیے یا محبوب سے ملاقات کے لیے عاشق محبوب کی گلیوں کا چکر لگاتا ہے، محبوب کی گلی میں جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد دل کو کڑا کر کے جب محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی ہے تو کوچے یعنی اس گلی سے نکل کر کے چلا آتا واپس۔ لیکن یہ دل ایسا ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد تقاضا کرنے لگتا ہے، نہیں چلو چلو، اور پھر گھیر گھار کر کے محبوب کے گلی میں دوبارہ اس کو لاتا ہے۔ یہ دل تو میرا دشمن ہے، میں کتنا بھی بچنا چاہتا ہوں لیکن یہ گھیر کر کے پھر اسی گلی میں مجھے لے آتا ہے۔ جی کڑا کر کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، یعنی دل کو مضبوط کر کے کڑا کر کے تیرے کوچے سے میں نکل جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ تو یہ دل جو ہے میرا دشمن بنا ہوا ہے، یہ گھیر گھار کر کے پھر اسی گلی کے اندر مجھے لے آتا ہے۔ آخری شعر دیکھیے میرے عزیزو، شاعر جب غزل شروع کرتا ہے تو پہلے شعر کے دوروں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اگر اسی طرح کے اشعار آگے بھی آتے رہیں تو پھر اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے یہ شعر ہے اس میں درد یعنی اپنا ادبی نام استعمال کرتا ہے شاعر، تو اسے مقطع کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم یہ مقطع والا شعر پڑھ رہے ہیں، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ درد جو شاعر ہے اس کی قدر کرو، اس کو سمجھو، اس لیے کہ درد ایک آزاد آدمی ہے، یہ کسی کی فریب میں اور کسی کے چکر میں آتا نہیں ہے۔ لیکن اے محبوب تیرے چکر میں آ گیا، دام کے معنی جال، تیرے جال میں پھنس گیا، تیرا حسن دیکھ کر کے، تیری زلف دیکھ کر کے، یا جیسے بھی تیرے دام میں یہ آ گیا ہے تو اس کی قدر کرو۔ کیوں؟ درد جیسا آزاد آدمی جو ہے وہ کسی کے دام میں پھنستا نہیں، کسی جال میں پھنستا نہیں ہے، لیکن تیرے جال میں پھنس گیا ہے، تیرے زلف گرہ گیر کا اسیر ہو گیا ہے، لہذا اس کی تم قدر کرو۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ،
ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں تک یہ غزل کے اشعار ختم ہوئے۔ اب معنی اشارات اور مشقی سرگرمیاں ہیں، انشاءاللہ کسی اور پیریڈ میں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔